تو ابھی مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. آپ زیادہ قریب رہے ہیں عمران خان سے، کیسی شخصیت پایا ہے؟ بند گلی میں چلے گئے خان صاحب. ساری گلیاں تو عمران خان کے لیے اوپن ہیں. آئی پی پی اس کے ساتھ کہتے ہیں ابھی جو موجودہ حکومت میں کہ عمران خان نے معاہدے کر کے 2035 تک لے گئے 2021 میں. یہ تو پتہ نہیں کون جاہل کہہ رہا ہے. پیٹرول کی قیمت بھی 2017 تک ٹھیک تھی جب تک الیکشن مینج نہیں تھا. جب تک عمران خان تھا پیٹرول کی قیمت بھی ٹھیک تھی, سبزیوں کی قیمت بھی ٹھیک تھی, ہر چیز صحیح تھی. تو نواز شریف کے دور میں بھی ٹھیک تھی 2017 میں. نہیں وہ پھر پیچھے چلے جائیں, وہ جب آپ چھوٹے تھے تو ٹافی 50 پیسے کی ملتی تھی, وہ تھوڑی ہوتی. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے. سر کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی؟ رؤف حسن صاحب کی ایک چیٹ تھاپر صاحب کے ساتھ لیک ہو گئی ہے, اور آپ اب کی پی ٹی آئی اور جو آپ کے دور میں پی ٹی آئی تھی, کیا فرق ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں. پہلی تو آپ نے وہ تو ایسے ہی مکانہ بات ہے نا. کرن تھاپر, آپ تو 2 نسلوں سے صحافت میں ہیں, آپ کے والد چچا سارے, اور آپ تو جانتے ہیں کرن تھاپر کا کیا سٹیچر ہے اس ساؤتھ ایشین جرنلزم میں. اور وہ تو آدمی ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر رہ کے بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے خلاف بولا, جو وہاں پہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے, اور اس کو وہاں پہ کہتے ہیں وہ پاکستانی ایجنٹ ہے. یہ اس کو پتہ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں. سو یہ تو ایک ایسی پاکستان میں ایک انفارچونیٹ ہے, کسی پہ کچھ بھی بنا دو اور کو جی بڑا غدار ہو گیا, یہ اس کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. جہاں تک سیاست کا یا اوورال تعلق ہے, دیکھو پاکستان میں پالیٹکس پھنس گئی ہے. 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے, یہ جو ساری پارٹیاں ہیں, انہوں نے کیا زور نہیں لگا لیا عمران خان کو مائنس کرنے کا, لیکن نہیں ہو رہا. روزانہ اس کا دور بڑھ رہا ہے. آپ عمران خان کا اصل پرابلم ان کے پاس یہ ہے نا کہ اس کا کوئی سیاسی آلٹرنیٹیو نہیں یہ بنا سکے, اس کے بیانیے کا کوئی آلٹرنیٹیو بیانیہ نہیں بنا سکے. جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ گرفت میں چلے گئے ہیں, کورٹ مارشل کی بات کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پورا ملک ان کی مطابق چل رہا تھا. جب پرائم منسٹر تھے عمران خان, آپ منسٹر تھے, وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل. جنرل فیض صاحب اساس ہے عمران خان پاکستان کے اندر, انہوں نے کہا پاکستان کا اساس ہے. کس طرح سے اساس ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر. افغانستان کے تناظر میں انہوں نے جو کنٹریبیوشنز کی, آئی ایس آئی کے تناظر میں وہ انہوں نے بات کی, اور ظاہر ہے ان کا تعلق آ گئے ہیں پاکستان میں, واپس دوبارہ مسائل شروع ہو گئے ہیں, ٹی ٹی پی زیادہ مضبوط ہو گئی. کیا یہ اچھا فیصلہ؟ وہ ایک اور لمبی بحث ہے, وہ میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا بھی تھا اس کے اوپر, وہ لمبی بحث ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جنرل فیض اریسٹ ہو جائیں, عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ان کو سزا ہو جائے, اس کو عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی آلٹرنیٹیو کیا ہے, ان کا پولیٹیکل بیانیے کا آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ جنرل فیض تو نہیں نا عمران خان کو بیانیہ بنا کے دے رہے, یا پاکستان کے عوام کو بنا کے دے رہے کہ یہ کرنا. یہ تو ایک انٹرنل فوج کا ایشو ہے جس پہ میری انفارمیشن بھی نہیں ہے, آپ کی بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا ان کے معاملات ہیں, اس لیے ہم اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو عمران خان سے جوڑنے کا تو دیکھیں کوئی سیاسی فائدہ حکومت کو تو نہیں ہونے والا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سو یہ ایک اور کوشش ہے, کر لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. موجودہ قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہی. آپ کو بارہا دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ نہ ہم پہ تنقید کریں. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھتے, یا عمران خان پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھتے؟ عمران خان کی طرف سے تو کوئی بات ایسی آئی نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے پی ٹی آئی یا نان پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے اس وقت آپ پی ٹی آئی میں ہوں نہ ہوں, آپ کو عمران خان اچھے لگ رہے ہیں, ان میں خامیاں ہیں, آپ نے ساتھ عمران خان کا دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ہار جاتے تو پاکستان کے لوگ ہار جائیں گے. پھر تو ایک ڈکٹیٹرشپ کا, ایک رائٹس کے بغیر ایک معاشرے کا ایک لمبی کہانی ہے. عمران خان استعارہ ہے پاکستان کے عوام کی طاقت کا, اس لیے آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے ہر صورت میں. تو اور موجودہ لیڈرشپ کی ظاہر اپنی خامیاں ہیں, اور ان خامیوں کے ساتھ لیکن ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. بیانیے کی آپ نے بات کی کہ عمران خان کا بیانیہ بہت مضبوط ہے. اس سے پہلے بھی کئی لیڈرز کا بیانیہ
بڑا مضبوط رہا ہے لیکن بیانیے کامیاب نہیں ہوئے پاکستان کی سیاسی تحریک کے اندر. ہمیشہ نیریٹیوز جیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے فاطمہ جناح کا جو نیریٹیو آپ نے روکا اور پھر مجیب الرحمان کی صورت میں اس سے بڑا نیریٹیو کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور پھر آپ نے ملک توڑوا دیا. اسی طرح سے جی ابھی بھی نہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات تو نہیں ہیں ملک توڑنے والے، لیکن جو عمران خان کے نیریٹیو کو مقبولیت ملی ہے پاکستان میں، وہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی مثال بھی موجود ہے پاکستان میں. سو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت تو آپ گلی پہ نکلیں آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا. اتنی بڑی پاپولیرٹی تو میں نے دیکھی نہیں کسی کی زندگی میں. بیانیہ سچ ہے جو ان کا ہے. ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ پیپل آف پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ، اور اس کو گھر بھیجنے کا حق بھی ان کا ہے. یہ جو عوام کے مقتدرہ ہونے کا ایک جو سمجھیے کہ جو ایک نیریٹیو ہے، یہ اس وقت رول کر رہا ہے پاکستان کو. اور کوئی اس وقت اکانومی آپ ریلیشن فلاں یہ وہ کچھ بھی نہیں. صرف یہ چیز ہے کہ پاکستان کے عوام کو حق ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہونی چاہیے. بالکل جو صاحب آپ نے ہمیشہ جب منسٹری میں تھے تب بھی سچ بولتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی منسٹری ہو. اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سچ ہی بولیں گے. جب آپ منسٹر تھے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، اس دن جب عدم اعتماد آ رہی تھی رات تک وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے، سائفر کا معاملہ چل رہا تھا اور آپ کبھی اسمبلی میں ہوتے تھے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس ہوتے تھے. اس دوران کیا معاملات تھے؟ اور آپ رانا ثناء اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے کیمرے معین بٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کیا کنورسیشن ہوئی تھی؟ کیا سارا سین تھا؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب رات کو اپنی عدالت کھول دیتے ہیں اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو عمران خان کو دیکھ کے کہتے تھے گڈ ٹو سی یو. سب کچھ دیکھ کے کہتے تھے گڈ ٹو سی یو. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ رفیق صاحب کے ساتھ، مصدق کے ساتھ، ان کے ساتھ سب سے میرے بڑے قریبی اور بڑے اچھے تعلقات. تو میں نے تو اس وقت بھی ایمفیسس کیا تھا، اب بھی یہ ایمفیسس کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات جو ہیں وہ کوئی رول آف دا گیم طے کر لیں. اور سب سے بڑا رول ایک ہی ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس نے حکومت کرنی ہے. اور میں اس وقت بھی یہی تھا میرا تو نقطۂ نظر کہ اس چیز کو لو ڈاؤن کریں اور الیکشنز کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آگے جو ہیں وہ چیزیں چلیں. تو عمران خان صاحب بھیج سکتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کو، اسمبلیاں تحلیل کر دیتے. ابھی تک تو عدم اعتماد آئی نہیں تھی، ان تک تو پہلے یہ بات آ چکی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو 2028 تک کا خان صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے تھے کہ 2028 تک میں وزیر اعظم. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی جنرل فیض صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا. پلان یہی تھا کہ عدم اعتماد آئے گی. کہ کیا لیڈر کہے کہ میں کل جا رہا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس نے یہی کہنا نا کہ میں ہوں ادھر. اسٹیبلٹی کے لیے بھی تو کرنی ہوتی ہے نا چیزیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے 2028 تک. کیا وہ تو جب تک کہتے جی میں تب تک حکومت ہماری ہوئے گی، وہ تو یہی کہتا ہے نا پولیٹیکل لیڈر، تو یہی کہتے ہیں. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک حکومت جو تھی، اگر پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی، اگر اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید اگلے الیکشن میں عوام ہمیں منتخب نہ کرتی اور شاید عوام نواز شریف کو منتخب کر لیتی یا بے نظیر یا بلاول کو کر لیتی ہے، جس مرضی کو کر لیتی. پر یہاں پہ ایکسٹینشنیں تو طے کرتی ہیں کہ آپ کی حکومت پوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ایک ایکسٹینشن دوسری، وہ دل ہی نہیں بھرتا لوگوں کا ایکسٹینشنوں سے. تو وہ جو فیصلے ہیں وہ آپ کی عوام کی طاقت کو اصل میں کیپچر کر لیتے ہیں. پاکستان کے سسٹم کی ساری جو خرابی ہے وہ ایکسٹینشن میں چھپی ہوئی ہے. اچھا جو صاحب بالکل ہی آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن جب آپ کے اوپر مشکلات آئیں، خان صاحب نے سب کے نام لیے تھے اور آپ کی مسز کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی تھا اور میڈیا میں بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو فواد چودھری صاحب یاد نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی قریبی ہیں وہ سب کے سب مشکلات میں رہے ہیں، چاہے جہانگیر ترین صاحب ہوں، ادھر پنجاب کی اگر بات کریں تو آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن یہ مسز کی جانب سے جو غصہ تھا وہ بھی جائز تھا کہ آپ کا نام نہیں لیا. ابھی بھی یہی معاملات ہیں کہ شیر افضل کو کبھی پارٹی میں رکھ لیا جاتا ہے، کبھی نکال دیا جاتا ہے. یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ خان صاحب کیا سیاست بھول چکے ہیں یا کوئی اور پریشر ہے؟ ایک حالات میں ہیں خان صاحب سے کیا ہو سکتا. ابھی جیل میں ہیں، انہیں جو انفارمیشن لمیٹڈ جس طرح سے آ رہی ہے ظاہر ہے اسی پہ وہ فیصلے کریں گے نا. خان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب بڑے آدمی ہیں، یہ گلے ان سے کیا ہو سکتا ہے. آپ زیادہ قریب رہے ہیں عمران خان صاحب، کیسی شخصیت پایا ہے؟ بالکل آپ نے بتانا ہے. کیا وہ واقعی ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ لائی لاک بندہ اس ٹائپ کے ہیں
کیونکہ بشرا بی بی کا بھی ذکر بار بار آتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور خود ہی بند گلی میں چلے گئے خان صاحب. نہیں کوئی بند گلی میں نہیں ہے. کیا عمران خان اس وقت ساری گلیاں تو عمران خان کے لیے اوپن ہے. عمران خان کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے سال جیل رکھ لیا ہے, 6 مہینے اور رکھ لیں جیل میں, عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ جتنے فیصلے عمران خان نے کیے ہیں ابھی تک, میرے خیال میں پاکستان کے لیے سوچتا ہے وہ بندہ, اپنا اس کا پرسنل کوئی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے. ہی از سم ون ہو ول آلویز تھنک فار پاکستان, بڑا سوچے گا, بڑے فیصلے کرے گا. پاکستان میں اور کون پولیٹیکل لیڈر ہے جو عمران خان کے قد کے اس وقت برابر بھی پہنچتا ہے؟ آئی پی پی اس کے ساتھ کہتے ہیں ابھی جو موجودہ حکومت میں کہ عمران خان نے معاہدے کر کے 2035 تک لے گئے, 2021 میں آپ منسٹر تھے, کیا واقعی ایسی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کون جاہل کہہ رہا ہے. جو بندہ بھی تھوڑا سا بھی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ 2015 کے معاہدے ہیں جو 2035 تک جانے ہیں, اور اس کے ہم نے تو بلکہ عمران خان کی حکومت نے ڈالر کو 148 پہ فریز کر دیا, ورنہ تو یہ آپ کو اور لگ پتہ جاتا ہے, ڈبل پیمنٹس ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے تو کم ہی تھا, 2015 سے بڑھا نا, پھر 2015 سے بڑھا نا. پیٹرول کی قیمت بھی 2017 تک ٹھیک تھی جب تک الیکشن مینج نہیں تھا. جب تک عمران خان تھا پیٹرول کی قیمت بھی ٹھیک تھی, سبزیوں کی قیمت بھی ٹھیک تھی, ہر چیز صحیح تھی. وہ تو نواز شریف کے دور میں بھی ٹھیک تھی 2017 میں. نہیں وہ پھر پیچھے چلے جائیں, وہ جب آپ چھوٹے تھے تو ٹافی 50 پیسے کی ملتی تھی, وہ تھوڑی ہوتی ہے. یہ کون سی 100 سال پرانی انکم بڑی ہو جاتی ہے. جب انکمز بڑھتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جب آپ منسٹر تھے, جب آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر بنے, پاکستان کی آپ اسپیس کی اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں, کیا خامیاں ابھی تک پاکستان خود اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا نہیں ہو سکا؟ آپ نے اس منسٹری کو بڑا قریب سے جانا ہے, کیا لگتا ہے اس پہ؟ بہت پرابلم ہے. ہیومن ریسورس ہمارا نہیں ہے, بچوں کو میتھ نہیں آتا. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اسکول شروع کریں, جو میں کر رہا تھا. اسٹیم سکولز میں نے شروع کیے تھے 6ٹھی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک, جہاں پہ آپ بچوں کو میتھس سکھا سکیں, ٹیکنالوجی سکھا سکیں, روبوٹکس سکھا سکیں. بیسز نہیں ہے. آگے چل کے جو ڈگریاں ہیں وہ بھی ایسی ہی چل رہی ہیں. زیادہ تر انسٹیٹیوشنس کی ڈگریاں ہمارے یہاں انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہی نہیں ہیں. سو وہ سائنس میں تو بہت کچھ کرنے کو ہے پاکستان میں. اچھا, جب آپ سائنس کے منسٹر تھے تو بہت ساری یوتھ پڑھی لکھی عوام آپ کو بڑا ایکنالج کر رہی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کی رویت جو ہے وہ آپ سائنس سے مدد لیں, اور آپ نے پورا ایک کیلنڈر اور اس کے مطابق ہی تھا. آپ منسٹر تھے, آپ کی گورنمنٹ تھی, پھر بھی مسائل منیبر مان صاحب جو مفتی صاحب تھے ان کے ساتھ یہ چیزیں رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس وجہ کیوں اس طرف رویت کو دیکھنا ہی ضروری ہے, حالانکہ وہ بہت اچھا تمام نے اس کو ایکنالج کیا؟ ظاہر ہے کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں نا, 2 امپورٹنٹ باتیں تھیں. میں نے کہا رویت ہلال کمیٹی والوں کو کہ دیکھیں, اگر تو آپ, یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے خالی آنکھ سے دیکھنا ہے یا دوربین بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خالی دوربین سے دیکھنا ہے تو پھر تو رویت ہلال 16 سے 22-23 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ ہونی چاہیے جن کی 6x6 ہوں گی. مولوی صاحب کو تو میں نظر نہیں آ رہا سامنے بیٹھا, وہ چاند کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جو دوربین سے دیکھنا حلال ہے, تو یہ تو پھر لاجک نہیں ہے کہ پرانی دوربین سے دیکھنا حلال ہے اور نئی دوربین سے دیکھنا حرام ہے. آپ کسے پاسے تو لگو نا. تو وہ یہ اپنا سمپل تھا, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس وقت. چاند دیکھنا کون سا کوئی پرابلم ہے یا کیا چیزیں, دنیا کہاں چلے گئی ہے. اب اگلا تو مسئلہ یہ ہونا ہے کہ چاند پہ عید کیسے منائی جانی ہے. یہ تو ہمیں انہوں نے مولوی صاحبان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے. کبھی کہہ دیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے سر کے اوپر جو کروڑ روپیہ لگا دو, کچھ لگا دو, پتہ نہیں ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اب بھی آپ کو استحکام نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں آ جائے گا؟ کہاں استحکام ہے, استحکام دور دور تک نہیں ہے. پیسے کھانے کو پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل دینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اپنا جو تنخواہ دار طبقے, یہ حکومت صرف تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگا کے, تیل پہ ٹیکس لگا کے اور بجلی پہ ٹیکس لگا کے اپنا کام چلا رہی ہے. ان تینوں کے علاوہ چوتھا آپ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. فیکٹریاں بند کر دی آپ نے کیا IMF کے ساتھ, اور سارے معاہدے وہ تو سارا یہ تو بھی ہو رہا ہے نا. ابھی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی کہ ملک کو ڈبو دیا عمران خان نے. نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے نا. امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں, اور فیکٹس آپ کے اکنامک سروے آف پاکستان میں درج ہوتے ہیں نا, وہ وہاں سے دیکھ لیں لوگ کہ کون کیا تھا, کہاں کھڑا تھا. بٹ ابھی تو پاکستان کے حالات تباہ و برباد ہے. لوگوں کو, تنخواہ دار طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو اوور آل گیس بجلی کے بل ہیں, کمر توڑ دیے انہوں نے. عثمان بزدار والا جو فیصلہ تھا وزارت اعلیٰ کا,
وہ ٹھیک تھا آپ کے نزدیک؟ تنقید ہم نے اس وقت کر لی تھی جب پی ایم پاور میں، خان صاحب پاور میں تھے. اب جب جیل میں ہیں تو تنقید کرتا تو اچھا نہیں لگتا. تو ابھی مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سولر پینل 14 روپے بجلی کی یونٹ میں کمی کر دی ہے، 45 ارب روپے ہے. مریم نواز کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. یہ تو ایسے بیوروکریٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو مشورہ دیتے ہیں وہ ان کو آگے کر دیتی ہیں. نہ انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا ہے نہ کچھ. اور بیوروکریسی کی پاکستان میں حالت بڑی پتلی ہے. یہ زیادہ تر بیوروکریٹ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چپڑاسی بھی رکھا جائے. یہ تو ٹیکنوکریٹس آپ کو کوئی انٹرنیشنل ریکگنائز باہر سے منگوانے پڑیں گے. ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں یہ تو سارے آپ دیکھ لیں نا، یہ جو عورتیں لڑکیاں لگی ہیں نیجی ڈی سی اے سی لگی ہیں، ان کی حالتیں دیکھ لیں کیا ہیں. سو یہ پاکستان کی بیوروکریسی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. فی الحال تو آپ کو باہر سے لوگ منگوانے پڑیں گے جو آپ کو آئیڈیاز دیں یا کچھ کریں. تو آپ نے کوشش کی تھی اپنے دور میں کہ باہر سے آ سکے؟ ہمارے دور میں تو آئے بھی تھے بڑے، اس وقت لوگ آ بھی جاتے تھے. اب تو آ بھی کوئی نہیں نہ رہا. اب تو پاکستان سے زندہ بھاگ کا جو ہے وہ چلا رہا ہے. ہمارا جو چیئرمین تھا اپنا ایس ٹی زیز کا، وہ باہر سے آیا ہوا تھا. ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر جو تھا وہ باہر سے آیا ہوا تھا. اور بہت لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے لائق لوگ تھے جو آئے ہوئے. منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ مریم نواز میں لیڈر بننے کی خاصیت تھی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو پتہ ہی کچھ اس وقت اگر رہتی ہیں اس کے اوپر، پھر انہوں نے خود ہی جو آسان راستہ بتایا تھا اس پہ آ گئی نا. یا تو تگڑی رہتی ہیں اپنے راستے پہ، ووٹ کو عزت دو پہ رہتی تو لیڈر بن. جیلوں میں رہی ہے کتنا، اور رہتی ہیں وہ بھی جیلوں میں. پھر چھوڑ کے دیا، اینڈ کے اوپر نہیں نا چھوڑنا تھا. تو ابھی کیا لگتا ہے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ عمران خان کو کیسے کتنے دیر وہ اندر رکھیں گے؟ نہ کوئی کیس ہے نہ کچھ ہے. فراڈ ہی کر کے اندر رکھا ہوا ہے نا. تو کوئی صورت بھی نظر نہیں نہ آ رہی. مذاکرات وہ حکومت کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے. یہ پوری حکومت خان صاحب کے مطابق چور ہیں، لٹیرے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ نہ رانا ثناء اللہ پہ کیس بننا چاہیے تھا، نہ خاقان عباسی صاحب پہ، نہ مفتیٰ اسماعیل پہ، نہ احسن اقبال پہ. یعنی کہ مین بندے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان پہ کیسز نہیں بنتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پھر چور کی لسٹ سے نکل گئے. لیکن خان صاحب تو ساروں کو ہی آوا کا تاوا ہی. نہیں، وہ تو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کی بات کرتے ہیں. کیوں اتنے ذاتی کیوں ہیں؟ سیاست میں تو مفاہمت بھی ہوتی ہے. مفاہمت ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نہیں نہ چاہتا. جو عمران خان نے تو پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ جانا ہے نا. پی ٹی آئی کے ووٹر کی جو خواہش ہے وہ تو اس کے مطابق چلیں گے. نہیں، پی ٹی آئی کا ووٹر بالکل جاتا ہے، جب تک باہر نہیں ہوں گے، عوام کے اندر نہیں ہوں گے. عوام آ جائیں گے، کتنی دیر رکھ لیں گے؟ کیا لگتا ہے ویسے اندازاً بتا دیں، آپ وکیل بھی ہیں. یہ الائنس رکا ہوا ہے نا. یہ الائنس جس دن ہو گیا مہینے میں آ جائیں گے. یہ الائنس جو فضل الرحمان کا، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، پی ٹی آئی کا یہ الائنس یہ مکمل نہیں ہو پا رہا. جس دن الائنس ہو گیا باہر آ جائیں گے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی حصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں. تو جو موجودہ قیادت ہے وہ تو نہیں چاہتی. نہیں، موجودہ قیادت بھی کیا بدلتے رہتے ہیں، ان کا کیا یہ بدلتے رہتے. چودھری صاحب وہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بن گیا. کیا اتنا امپورٹنٹ؟ یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے آپ کے نصیب. اتنا بس ہی آتے جاتے رہتے ہیں لوگ. تو آپ کیوں اس طرح اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں باہر؟ 48 کیسز ہیں، ہمیں پتہ آپ کے اوپر. کبھی آپ کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں. کوئی کیسز میں کمی بھی آئی ہے کہ ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں، ابھی تک تو بڑھ ہی رہے ہیں. ابھی تک بڑھ رہے ہیں. مزید کتنے ہو گئے؟ 48 تو تھے آپ. ابھی 48 چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ مصروف ہیں ادھر ادھر. تو یہی کیسز کا سلسلہ تو پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ میں بھی چلتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ 48 کیس ہوئے ہمارے جتنے بھی ہوئے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا کوئی اس کے برابر نہیں ہوا. کبھی سوچا ہی نہیں کبھی کسی نے ایسے ہوا. ایسی ہماری گورنمنٹ میں تو کبھی کسی سے ایسی زیادتیاں نہیں ہوئی. آپ نے خود کہا تھا احسن اقبال کے ساتھ. نہیں، وہ تو ایک کیس تھا، وہ چھٹ کے آگے تھے، ختم ہو گیا تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے ان کو عوام 100% بند ہونا چاہیے. بند ہونا چاہیے. 100%. تو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر کیا کام تھے جو عوام کے لیے ہوئے تھے؟ بے شمار کام ہے. 2-3 کارڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کووڈ کے دوران آپ نے 2013 میں سب کو پتہ ہے نا، نواز شریف جو مرضی کہتا رہے، لیکن یہ سارا کچھ تو اس وقت ہوا. پھر اس کے بعد جو کووڈ کے دوران جس طریقے سے ہوا، اکانومی جس طریقے سے، فیصل آباد میں آپ نے پڑھا ہوگا کل 100 ملیں بند ہوئیں. اس وقت مزدور ہی نہیں مل رہا تھا کدھر جو ہے وہ کرنا ہے. قیمتیں قابو میں تھیں، چیزیں سٹیبل ہو رہی تھیں. 6.3% کے اوپر گروتھ ریٹ تھا. جو قرضہ بڑا تھا، وہ قرضہ بڑا تھا، لیکن وہ قرضہ پیمنٹ کے لیے دیا تھا نا. آپ نے لیٹ سے اگر $50 ارب قرضہ لیا تو اس میں 35 ارب آپ نے قرضہ اتار دیا. تو نواز شریف نے تو کہا ہم نے قرضہ لینا ہی نہیں تھا، بند ہو گیا تھا IMF سے، تو سارا ختم ہو گیا. 2 سال سے ان کی حکومت ہے، نہ لیں. پھر
نہیں وہ تو دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا کہتے ہیں پی ٹی آئی دور کے اندر. نہیں اب تو 2 سال سے ہے نا, وہ 2 سال میں کر لیں جو کرنا ہے. حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے. نہیں یہ حکومت مدت کو کیسے پوری کر سکتی ہے, اس کے ساتھ کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے حکومت. پرویز الہی صاحب جب وزارت اعلیٰ میں تھے اور جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو رہی تھی تب یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو کچھ لوگ ہیں وہ بھٹکا رہے ہیں, جس میں اشارتاً وہ آپ کی طرف بات کر رہے تھے. نہیں اشارتاً کی بات ہی نہیں, میں کہہ رہا تھا توڑ دیں. تو کیوں مطلب آپ کو نہیں لگتا تھا اسمبلیوں میں پہلے بھی استعفے دے دیے نیشنل جن 2 اسمبلیوں میں ہم نے نہیں دیے وہاں کیا ہوا, جی بی میں اور کشمیر میں ساری پارلیمانی پارٹی ادھر چلی گئی ہے. آپ نے جب نظام کے خلاف لڑنا ہے تو نظام کے اندر رہ کے نہیں لڑتے. آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے وہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے ہے جہاں پہ وہ باہر نکلے اور ہم نے یہ فیصلے کیے. تو بشرا بی بی کا کیا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کہ آرمی چیف صاحب بڑا ایک الزام لگاتے ہیں کہ میری بیوی کو مارنا چاہتے ہیں. ایک آرمی چیف کیوں ایسا کرتا ہے؟ تلخیوں کا اظہار ہے, تلخیاں بڑھ گئی ہیں. بس کوئی بھی تلخیاں اپنی کم بیوی کو ہوں کیسے بیچ میں کوئی سیاسی لیڈر کو تلخیاں بڑھ گئی ہیں نا, تلخیاں کم ہوں تو پھر کیوں بڑھی؟ بس مختلف ہوئے باتیں ہوئی. آپ تھے اس لنچ میں بھی تھے جب حالات تھوڑے سے باجوہ صاحب کے ساتھ خراب ہونے شروع ہوئے تھے جنرل صاحب, جب کھانا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی آپ نے کہا کھانا کھلا دے تو انہیں اچھا کھانا نہیں کھایا. جب سوپ پی رہے تھے اس میں بھی یہ چیزیں تو ہو گئی تھی. جب ڈی جے آئی ایس آئی کو ہٹا دیا تھا وہ تو پھر کس کے کہنے پہ ہٹایا تھا؟ نہیں ڈی جی آئی آئی کو ہٹایا تو نہیں تھا, لگایا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پہ لگایا تھا. باجوہ صاحب کے کہنے. تو عاصم منیر صاحب کے ساتھ اتنی کیسے چیزیں خراب ہو گئی؟ وہ کون سا رابطہ جب نہیں رہا, پھر ایک ہی طرف کی باتیں ہوتی رہی, ہماری طرف بھی ایک ہی طرف باتیں ہوتی رہی. رابطہ ہوتا تو کبھی بھی یہ چیزیں اتنی اوپر نہ جاتی. جنرل فیض کے ساتھ جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا فیکٹس ہیں کیا. فوج بھی تو ہماری ہے نا, اور تو پتہ نہیں نا ہمیں کیا ہو رہا. نہیں تو آپ تو ویسے انٹرنل ایشو ہے, ہمیں پتہ نہیں نا کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا نہیں کیوں ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہے. اور کل کو اگر جنرل باجوہ صاحب کو بھی کورٹ مارشل کے لیے بلا لیتے تو وہ فوج جانے اور وہ جانے. تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں آج کے دور میں؟ اگر آپ اس کو انگیجمنٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گی. کس طرح انگیجمنٹ کون آئے گا درمیان؟ اسٹیبلشمنٹ ہی آئے گی نا. اسٹیبلشمنٹ جب بات کرے گی تو باتیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. تو ابھی سے کسی کی طرف سے کوشش کی, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے کوشش ہونی ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب تو چاہیں گے تو ہو جائے گی بات, کو اتنا مشکل کام تھوڑا ہی. تو آپ کئی لوگ آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, بلاول کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایز اے پرائم منسٹر؟ بلاول کی پالیٹکس میں ان کے والد صاحب نے بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ کیا انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے پی ٹی پیپلز پارٹی, تو اب اس کو کیسے انٹیریئر سندھ سے آپ لے کے آئیں گے؟ پنجاب میں کے پی میں ہے ہی نہیں, ان کی پالیٹکس ہی نہیں. نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. اب اس ایج میں کیا انہوں نے وزیر اعظم بننا؟ مریم نواز کو بنا دیں گے, ان کی کوشش تو ہے. وہ اگلے وزیر اعظم پہ وہی ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب کا بھی میرا خیال ہے آخری اسٹینٹ ہے. یہ آخری ہے. تو یہ پارٹی کے اندر یہ چیزیں خراب نہیں ہو جائیں گی؟ ابھی تو ظاہر ہے جو ہی اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا آپس میں رشتہ کمزور ہوگا تو پارٹی کے اندر ایک پوری شروع ہو جائے گی چیزیں. تو ابھی یہ رشتہ مضبوط ہے؟ ابھی تک تو چل رہا ہے. تو یہ کتنا لمبا آگے چلتا ہے؟ دیکھتے ہیں کسی وقت بھی بریک لگ جائے گی. بالکل جی, فواد چودھری صاحب سے اپنے کھل کے باتیں کی ہیں. وہ جتنا بتانا چاہتے تھے انہوں نے بتایا. ابھی ان کو چلتی ہے, انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. ظاہر سی بات ہے مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے, ہماری دعا ہے ان کے ساتھ. تو یہ میرا آج کا پوڈ کاسٹ تھا. اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دے. اللہ حافظ.